الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر مبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کل کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں سوال کرتا یا تقاضا کرتا اس پر تم سے کسی اجرت کا، الا من شاء، مگر وہ جو اس نے چاہا، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پر، لا یموت، جس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وکفی بذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے والا۔ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، پس آپ اس کے بارے میں سوال کریں اس شخص سے جو خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرو رحمان کو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کرتے رہیں اسی کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور وہ ان کو زیادہ کر دیتا ہے اور بدکنے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اور سیدھے راستے کو ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے، اور جو غلط ہے، باطل ہے، اس سے روکنے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کی 2 چیزیں لازم و ملزوم ہے، تبشیر اور تنذیر، خوشخبری سنانا اور ڈرانا، یعنی نیک اعمال کی خوشخبری، اس سے جنت ملے گی، اور برے اعمال کی سزا کہ یہ کرنے سے سزا ہوگی، دوزخ کے اندر انسان جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں میں سے اگر کسی ایک پر بھی یقین کر لیا جائے تو یقیناً انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثلا وہ خوشخبریوں کو لے لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ان نیکیوں کی بدولت ہی جنت میں چلا جاؤں گا، اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ مرجئہ ہے، جو ایک فرقہ گزرا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سزا نہیں دے گا، سزا وہ اتنا رحیم ہے، کریم ہے، تو لہذا جہنم کے یہ افسانے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ساری قرآن پاک کی آیات بھی اور احادیث اس کا بھی انکار کر دی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے تنذیر کو سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا شدید اور سخت سزا دینے والا ہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یعنی خوف اتنا غالب آ گیا کہ رجا وہ ختم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اس لیے مومن کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بین الرجا و بین الخوف ہوتا ہے، اس پر خوف کے لمحات بھی ہوتے ہیں اور امید کے لمحات بھی ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسی طرح محدثین اور مفسرین نے اس کی یہ توجہ ذکر کی ہے کہ مومن کی زندگی کے اندر خوف غالب ہوتا ہے، اور جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی رجا، امید غالب ہوتی ہے کہ میرا رب ضرور نیکیوں کو قبول کرے گا، نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس اوقات اتنی نا امیدی کہ میری تو نماز قبول ہی نہیں ہونی، میری تو یہ نیکیاں قبول ہی نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہیں رکھنی، بلکہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جو گمان قائم کر لیتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، میری نیکیوں کو قبول کرے گا، یہ امید ہونی چاہیے، اور ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں دونوں چیزیں یہ موجود تھیں کہ خوشخبریاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر یہ بھی موجود ہے، اور یہی مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، تو کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا ہوں۔ جس طرح مشرکین مکہ نے وہ ڈیمانڈیں آپ کے سامنے آفریں رکھی تھیں کہ آپ اگر کہیں اچھی جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایسی باتیں کرنے کا اگر یہ مقصد ہے تو ہم ایسا کر دیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں، اور اگر آپ سرداری چاہتے ہیں یا مال و دولت چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا، الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا، مگر مقصد کیا ہے ان بات کرنے کا اور یہ آیات الہی سنانے کا
کہ جو شخص بھی تم میں سے چاہے وہ سیدھے راستے کے اوپر چل جائے، یہ سب سے بڑی اجرت ہے اور یہ سب سے بڑا اجر کے باعث ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کو فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو خیر لک من حمر النعم، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو اس وقت قیمتی خزانہ سمجھا جاتا تھا، یہ اس سے بھی تیرے لیے کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسان کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے نیکیاں جاری رہتی ہیں، تو اس لیے یہ کام کریں، یعنی لوگوں کو نماز پہ لگا دیں، کہ اس کو دعا سکھا دیں، کہ اس کو اچھا جو ہے وہ کام بتلا دیں، کہ اس کا مسئلہ وہ درست کر دیں، تو یہ انسان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور پیغمبروں کا یہی مشن ہوتا تھا، اور سورۃ کاف میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اسی کے بارے میں کہا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ کوشش ہوا کرتی تھی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آگے فرمایا کہ یہ کام صاف ظاہر مشکل تو ہے، اب 1000 آدمی سے اگر آپ کو اس کو دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے ایک آدمی ہے جو اس دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، یہ ریشوہ نیکی کے اعتبار سے، تو اس میں انسان بسا اوقات ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں ان کو خیر اور بھلائی کی باتیں بتا رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں ان کے جواب کیسے ہیں، تو فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر بھروسہ کیجیے اور یقین رکھیے آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا اجر باقی رہے گا، چاہے کوئی ہدایت پاتا ہے یا نہیں پاتا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیحات کو بیان کرتے رہیے۔ وَكَفَىٰ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا وہ کافی ہے۔ یہاں یہ بھی بات کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار اے بندے نے نہیں سمجھنا، اس کو نہ سمجھاؤ، ہم تذکیر ٹھیک ہے نصیحت کرنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں لوگوں کی اچھائیوں کو ظاہراً دیکھنا چاہیے، اور گناہوں کو دیکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی کافی ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کو وہ جانتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے، جب اچھائی کو آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ اچھائی والا سلوک کریں گے، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ نیکی کی طرف آ جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ کہ جو آپ کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے یہ ہمیں بہت بڑی سخت سزائیں دیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس لیے لوگوں کے گناہوں کے اوپر نہ، اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم کمیاں اور کوتاہیاں یہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ ہمارے دل بھی میلے ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے نفرت اور بغض رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ساری چیزوں کو خوب وہی جاننے والا ہے، کسی کے راز نیاز یا اس طرح کی چیزیں ان کو قریدنے کی کوشش مت کریں، جو ظاہر ہے بندے کو اس کی گواہی کے مطابق کہا گیا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، تمہارا رب یعنی جس نے یہ سارے معاملات کی خبر رکھے ہوئے ہیں وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ان سب کو بنایا ہے، فی ستۃ ایام، اور ان قلیل دنوں کے اندر، 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا، اور ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ بھی کئی جگہ پہ یہ آیت آ چکی ہے اور اس پہ بات ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ عرش سے مراد یہ جو تم عرش لیتے ہو اور پھر کرسی لیتے ہو اور کہتے ہو کہ فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور پھر وہ عرش جو ہے وہ چر چر کر رہا ہے، کہتا ہے افسانے بنانے چھوڑ دو، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے کہتا ہے لائق نہیں ہے۔ عرش سے مراد اس کی پوری دنیا کے اوپر حکومت ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں ہم ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کوئی بول نہیں سکتے۔ وہ جیسے ہے وہ مستوی علی العرش ہے، کیسے ہے؟ جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہے، اس کی کرسی ہے، ٹھیک ہے، آیات الکرسی کیسی ہے؟ جس طرح اس کی عزت و عظمت کے لائق ہے۔ باقی حدیث میں وہ ثابت ہے کہ فرشتوں نے قیامت کے دن بھی عرش اٹھایا ہوا ہوگا اور اب بھی عرش اٹھایا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اتت السما کہ اس وزن اور بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس کی باطل طویلیں جو ہیں یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اور فرمایا کہ وہ بہت مہربان ہے، لیکن فاسأل به خبیرا پوچھنا اس سے ہے جو اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اگر آپ اہل شرک سے پوچھیں گے، یہودیوں سے پوچھیں گے، عیسائیوں سے پوچھیں گے تو وہ شرکیہ امور کو توحید بنا کے پیش کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس آدمی سے سوال کریں جو اللہ کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف ہمیں یقربون الی اللہ زلفیٰ، ہم ان 360 کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام ان کو کہہ دو
وہ رحمان ہے لیکن فصل بھی خبیرہ، اس کے بارے میں تم نے پوچھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، کیا اس کی عزت و عظمت ہے اور کیا اس کا مقام ہے تو اس بندے سے پوچھو جو اللہ کے بارے میں جاننے والا بھی ہے۔ اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اور اگر اہل شرک سے پوچھیں گے تو وہ ہر ایک کا غلام بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کہ وہ اس کا بھی پابند ہے، اس کا بھی پابند ہے، اس کا بھی پابند ہے، اس کا بھی پابند ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ جو جس مسئلے کا ایکسپرٹ ہے نا وہ مسئلہ اس سے پوچھا کریں۔ ہر آدمی وہ ہر مسئلے کا حل بتانے والا نہیں ہوتا، ہر کسی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، لیکن اس وقت اس سوچ کو دیکھنا ضروری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ہر ایک اس آدمی کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی کام ہو تو جو اس معاملے میں اسپیشلسٹ ہے، لیکن دینی مسئلہ ہر آدمی وہ بتا رہا ہے جس کو الف بے بھی نہیں آتی اور عربی گرامر بھی جاننے والا نہیں ہے نا، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دین کا عالم ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دین پڑھنا سیکھنا، میں نے ایک جگہ پہ اس طرح کی بات تھی تو وہ کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تو یہ تو قرآن پاک سے آپ دور کر رہے ہیں۔ میں کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا قرآن پاک پڑھیں، جہاں سمجھ نہ آئے وہاں خود مفتی نہ بن کے بیٹھ جائیں، جہاں سمجھ نہ آئے وہاں کیا کہا کہ جب تمہیں سمجھ نہ آئے تو اس معاملے کو کس کی طرف پھیر دو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو جاننے والے لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، ان کی طرف اس کو پھیر دو، جس طرح سورہ آل عمران میں بھی آل عمران کے شروع میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ایک آدمی کی جو فیلڈ ہے اس بارے میں وہ جاننے والا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے۔ تو دین کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور جس کو جی چاہے وہ اپنی خیالات اور نظریات کو داخل کرتا رہے اسلام کے اندر اور دین کو بتاتا رہے، تو یہ انتشار کا باعث ہوگا، اور یہی اسی سے فرقہ واریت چلتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور آگے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا نا رحمان، مکے والے جو لوگ تھے نا یہ رحمان کو نہیں جانتے تھے، جس کا ذکر ہم پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ رحمان کیا ہے۔ فرمایا وہی اللہ ہے، رحمان اور اللہ ایک ہی چیز ہے۔ رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، ایما تدعو، جس کو بھی تم پکارو عبادت ایک کی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے اور اس کے یہ دو صاف اور نام ہے۔ تو فرمایا ان کو جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے تھے ومر رحمان، رحمان کون ہے، کس کو ہم سجدہ؟ قالوا ومر رحمان انسجد لما تأمرنا، کیا جس کا تو ہمیں حکم دیتا جائے گا ہم سب کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، لیکن اباء و اجداد کو اور سنی سنائی باتوں کے اوپر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو بھی کر لو، اس کو بھی کر لو، اس کو بھی کر لو، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس وقت یہ چیزیں اور یہ مسائل شیطان ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے، وزادہم نفورا، اور وہ مزید ضد، اناد اور بغض کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے توکل اللہ پہ رکھنا ہے، بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنایا، آپ یہ کام کرتے رہیں، کو مانے گا تو بات اس کی قسمت کی ہے، اس کو یعنی آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کر لے گا، نہیں تو آپ کا اجر وہاں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔